السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ روحانی معلومات ان اردو ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ یہ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ یہ روایت حضرت علی کے غم کا علاج اذان ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقے دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ یہ میرا خود کا آزمودہ بھی ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود اسلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد عجبہ مدینہ شہر کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مسئلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ شرطیہ بات ہے پاؤں سن ہو جائے تو درود پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننے انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھے یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضاء حاجت کے وقت فرش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ یہ روایت مولا علی کے نرگس کا پھول ہو سونگھنے سے برس جنون اور جذام سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ شرطیہ بات ہے سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ بے عمل رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگو باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیائی نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر کی کنیزیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جنتی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشور کے دن عصمت سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ شرطیہ بات ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ میں جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بے خود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک ساعت آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر
بد کی۔ جو شخص قرآن یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ نہایت آسانی سے دعا مومن کا اختیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہے اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہے، مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ بے خوف خطرے آزمائش شرط ہے، میرا خود کا آزمودہ ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہا جائے، پھر بھی نہ جائے تب اسے مار دینا چاہیے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چونٹی، شہد کی مکھی، ہد اور لٹور ان جانداروں کو کبھی نہ مارے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور بیوی اچھی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ چرتیا بات ہے، آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہے تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔